الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. سيقول السفهاء من الناس، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے، ما ولاہم کس نے پھیر دیا ان کو، عن قبلتہم ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا وہ قبلہ جس پر وہ تھے، قل آپ فرما دیجئے، للہ المشرق والمغرب اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وہ رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اور اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں مرکزی امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ ہو جاؤ تم گواہی دینے والے لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور ہو جائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دینے والے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اور کوئی مقصد نہیں اس قبلے کا جس پر آپ تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ سوائے اس کے کہ ہم ظاہر کر دیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ کون اتباع کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخص سے جو پھر جائے اپنی ایڑیوں کے بل، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً اور یقیناً یہ بات بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اور نہیں اللہ کہ ضائع کرے تمہارے ایمان کو، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم بے شک اللہ تعالی لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 17واں رکوع آیت نمبر 142 اور 143 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔
اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل کتاب کو بالخصوص یہود کو دعوت توحید کے بعد دعوت رسالت دی گئی، اور آج کے سبق میں اور یہ سلسلہ اس پورے رکوع میں اور اگلے رکوع میں بھی چلے گا انشاءاللہ، اس میں ان کے رسالت پر جو اعتراضات تھے ان کے تسلی بخش جواب دیے گئے ہیں۔ ان میں ایک اعتراض بڑا یہ تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نماز ادا فرماتے رہے، اور اس کے بعد قبلہ تبدیل ہوا اور بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ شریف قبلہ بنا۔ اس پر منافقین نے بھی، اہل کتاب نے بھی اور بعض مشرکین نے بھی خوب شور مچایا کہ یہ کیا ہوا، پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، اب بیت اللہ کیوں بن گیا، ان نمازوں کا کیا ہوگا جو ادھر پڑی تھیں، ان کو کوئی ایک جگہ پہ قرار نہیں ہے جی۔ اور بعض نے کہا کہ یہ کیا ہوا، ادھر کہتے ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، پہلے نبیوں کا تو وہ قبلہ تھا، اب اس کو کیوں چھوڑ دیا، وغیرہ وغیرہ، جتنے منہ اتنی باتیں، لوگوں نے اعتراضات کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جوابات دیے، کچھ اجمالی جواب ہیں اور کچھ تفصیلی جواب ہیں۔ آج کے سبق میں ایک اجمالی جواب ہے اور ایک تفصیلی جواب ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ اسباق میں آ جائے گا۔ فرمایا سیقول السفہاء، یقول و مضارع کا صیغہ ہے، اس میں حال اور استقبال آتا ہے، یعنی مستقبل کا معنی بھی آتا ہے اور حال کا بھی، اور جب اس کے شروع میں سین لگ جائے تو یہ مستقبل قریب کے معنی میں آ جاتا ہے۔ ان قریب کہیں گے، یعنی کوئی زیادہ دیر نہیں ہے، ان قریب یہ کہیں گے۔ السفہاء، سفیہ کہتے ہیں ناسمجھ کو، نادان کو، لوگوں میں سے جو ناسمجھ اور نادان ہے وہ کہیں گے۔ سورۃ البقرہ میں ہی ہم دوسرے رکوع میں پڑھ چکے ہیں منافقین کے حالات میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ منافقین سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح، یعنی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مخلص ہو کر ایمان لاؤ، تو آگے کہتے ہیں أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم کیا ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ تو صفی انہوں نے صحابہ اکرام کو کہا، کیوں کہ جی ان کو تو پتہ نہیں نفع نقصان کا، جی تو سب کچھ لٹائے جا رہے ہیں اور ان کو نہ فائدے کا پتہ نہ نقصان کا پتہ۔ تو صفی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو نفع نقصان کا پتہ نہ ہو۔ وہاں اللہ نے ان کو جواب دیا الا انہم هم السفہاء، وہ بے وقوف ہیں جو کہہ رہے ہیں، کیونکہ اصل نفع تو صحابہ حاصل کر رہے ہیں، ہمیشہ کی کامیابی۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ ان کو کہا، سیقول السفہاء، جو انہوں نے صحابہ اکرام کو کہا تھا۔ کیوں کہ ان کو اصل بات دنیاوی رخ کا تو پتہ ہے کہ پہلے ادھر منہ تھا اب ادھر ہو گیا، یہ نہیں جانتے کہ حکم کس کا تھا۔ اللہ، یہ بے وقوفی ہے ان کی اور یہ نادانی ہے، ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی۔ مثال کے طور پہ باہر دھوپ نکلی ہوئی ہو نا، تو ایک طرف سے چھوٹا سا کمرے میں کوئی سوراخ روشن دان کھلا ہو اور وہاں سے دھوپ کمرے میں آ رہی ہو، تو بے وقوف آدمی کہے گا واہ شو، یہ کھڑکی بڑی زبردست ہے، اس میں سے روشنی آتی ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ روشنی پیچھے سورج سے آ رہی ہے۔ ایسے ہی ان بے وقوفوں نے تو یہ تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ کو ادھر رخ کروایا اور اب ادھر کر لیا، یہ نہیں دیکھا کہ پیچھے حکم کس کا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، حکم تو رب العالمین کا آ رہا ہے نا۔ تو یہ بے وقوف ہے، ناسمجھ ہے، اتنے بات تک تو دیکھ لیا اور آگے پیچھے اس کی لاجک اور اس کا مقصد نہ سمجھ سکے کہ حکم دینے والا کون ہے۔ اللہ فرمایا سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے، جو بے وقوف ہیں وہ کہیں گے ما واللہم عن قبلتہم، کس نے پھیر دیا ان کو اس قبلے سے، التی کانوا علیہا، جس پر وہ پہلے تھے، جس کی طرف رخ پہلے کیا کرتے تھے، کس نے پھیر دیا جی؟ معلوم ہوا کہ شریعت کے احکامات پر
اعتراض کرنے والا بے وقوف ہوتا ہے۔ دیکھو نا، شریعت کے احکامات عقل کے خلاف نہیں ہوتے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر بات میری عقل میں بھی آ جائے، ضروری نہیں ہر بات میری عقل میں بھی۔ مثال کے طور پہ زکوٰۃ شریعت کا ایک حکم ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے بھی امیر بندہ پیسہ دے گا تو غریب آدمی کا بھی فائدہ ہو جائے گا، یہ اتنا آسان سا ایک بات ہے جو ہر ایک کی عقل میں آ جاتی ہے۔ حج بھی شریعت کا حکم ہے اور اسلام کا رکن ہے، لیکن وہ ہر ایک بندے کے سمجھ میں نہیں آتا۔ ابھی تک کئی لوگ اعتراض بھی کرتے پھرتے ہیں، وہ جی کیا فائدہ جی، لاکھوں روپے لگائیں گے اور وہاں جائیں گے اور چکر لگا کے آ جائیں گے اور کوئی جناب فائدہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہاں بھی عقل لڑاتے ہیں۔ تو بھائی ایک تو اگر کوئی کافر اعتراض کرے تو کرے، لیکن جس نے ایمان قبول کر لیا ہے نا، اس کا حق نہیں بنتا کہ شریعت کے کسی حکم کو عقل کے تابع سمجھے، بلکہ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ عقل کو شریعت کے تابع کرے۔ عقل کو کس کے تابع کرے؟ شریعت کے۔ بھائی حکم رب کا ہے اور ہم نے تو رب کو راضی کرنا ہے نا۔ وہ کہے زکوٰۃ دے کے راضی کرو تو ہم نے زکوٰۃ دے کے راضی کرنا ہے، وہ کہے یہاں دوڑو میرے گھر کے قریب آ کر تو ہم نے وہاں دوڑنا ہے اور لبیک لبیک کی صدائیں لگانی ہیں۔ یا اللہ تیرا حکم ہے، سمجھ میں نہیں بھی آیا تب بھی ہم حاضر ہیں۔ یہی تو بندگی ہے نا، اسی کو تو بندگی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سیدھا بنایا، ہاتھ دیے لقمہ توڑ کر منہ میں لے جا، باقی جانوروں کو جھکا ہوا بنایا، وہ منہ لے کر جاتے ہیں خوراک کی طرف، لیکن جب مسجد میں یا بارگاہ الہی میں رب کے سامنے انسان کھڑا ہوتا ہے تو جھک نہیں جاتا؟ کہے نا کہ نہیں میں لقمہ بھی نہیں توڑتا، میں خوراک کی طرف منہ میں، اب کیوں جھکوں؟ نہیں جھکنا ہے، اب رب کے سامنے جھکنا ہے۔ تو مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے سامنے جھک جائے، اسے اعتراضات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ بے وقوفوں نے اعتراض کیا، اور یہ نادان لوگ ہوتے ہیں کہ جو شریعت پر اعتراض کریں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے، ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ، کس نے پھیرا ان کو اس قبلے سے، الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، جس پر وہ پہلے تھے، یعنی 17 ماہ تک تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اب کس نے ان کو پھیر دیا؟ پہلا مختصر جواب، اجمالی جواب، قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آپ جواب دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مشرق بھی اللہ کا اور مغرب بھی اللہ کا، مطلب یہ ساری جہتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، ہم کسی رخ کے پابند نہیں، ہم تو اللہ کے امر کے پابند ہیں۔ اگر وہ ایک نماز کے اندر کہے ایک رکعت ادھر رخ کر کے پڑھو، دوسری ادھر رخ کر کے پڑھو، تیسری ادھر اور چوتھی ادھر رخ کر کے پڑھو، ہم ہر رکعت کے اندر پھرتے جائیں گے، کیونکہ ہم کسی جہت کے پابند نہیں، ہم تو اللہ کے امر کے پابند ہیں۔ قل للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ تعالیٰ کا، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ رہنمائی کرتا ہے، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف، جس کو چاہتا ہے اپنے حکم کا تابع بنا کر اس کو عمل کی توفیق دیتا ہے، اور جس کو اللہ ازلی بدبخت بناتا ہے وہ اللہ کے امر پر اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ بدبخت پھر محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ محرومی سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، صراط مستقیم وہی ہے جو امر الہی ہے۔ اب تھوڑا تفصیلی جواب، پہلے مختصر جواب دیا نا، مشرق مغرب سب اللہ کا ہے، اب تھوڑا تفصیلی جواب۔ تفصیلی جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ تم حیران ہوتے ہو اور اعتراض کرتے ہو، او جی بیت اللہ کعبۃ اللہ کیوں قبلہ بن گیا؟ ارے یہ تو تمہارا اعزاز ہے، کیوں کہ یہ امت مرکزی امت ہے، ان کو جو نبی ملا سب سے اعلیٰ نبی ملا، سب سے اونچی شان والا، ان کو جو کتاب ملی سب سے اونچی شان والی کتاب ملی۔ رب نے چاہا پورے دنیا کے مرکز میں جو قبلہ ہے نا کعبۃ اللہ، وہ مرکزی امت کو عطا کیا جائے، یہ تو تمہارا اعزاز ہے، اور تم جناب آگے باتیں کر رہے ہو کہ جناب یہ کیوں ہو گیا، یہ تو تمہارا فخر ہونا چاہیے تھا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح جس طرح ہم نے تمہیں بنایا امت مرکزی، بس مرکز کو کہتے ہیں، سینٹر کو کہتے ہیں مرکزی امت، کیونکہ یہ امت آنے میں تو آخر میں آئی ہے نا، مرکز میں درمیان میں نہیں آئی ہے، لیکن مرکز کہتے ہیں نا بنیادی چیز کو، تو مرکز ہے اہمیت والی چیز، شان والی چیز کو،
تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تمہیں ایک مرکزی امت بنایا ہے، بڑی شان والی امت بنایا ہے۔ اس طرح اللہ نے تمہارا قبلہ بھی بنایا۔ تو یہ جو کذالک ہے، ذرا اس لفظ پہ غور کرنا۔ کذالک کا معنی اسی طرح، اس کے دو معنی ہو گئے۔ ایک مفسرین یہ فرماتے ہیں کذالک تشبیہ کے لیے، جیسے تمہیں مرکزی امت بنایا نا، ایسے ہی تمہارا قبلہ بھی مرکزی قبلہ بنایا۔ یہ ہو گیا تشبیہ کے لیے، جیسے تم امت ہو ویسے تمہارا قبلہ ہے۔ یہ کاف للتشبیہ۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کاف لبیان الکمال، یہ کاف اللہ کے کمال کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں جیسے کہ ہمارا یہ کمال ہوا نا کہ تمہیں نبی شان والا دیا، ایسے ہی ہم نے یہ بھی کمال کیا، تمہیں قبلہ بھی کمال والا عطا فرمایا۔ اور یہ قرآن میں کئی جگہ ہے کذالک کمال کے لیے ہے۔ مثال کے طور پہ جب زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت سنائی گئی نا، اور زکریا علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا اس بڑھاپے کے عالم میں ہڈیاں بھی کمزور ہیں، بیوی بھی بانجھ ہے، بیٹا کیسے ہوگا؟ تو قال کذالک قال ربک، وہاں بھی کذالک استعمال ہوا ہے۔ کہا یہی تو تیرے رب کا کمال ہے نا، یہی تو تیرے رب کا کمال۔ اور مریم علیہ السلام کو جب بیٹے کی بشارت سنائی گئی تو وہ بھی حیران ہوئی کہ میرا تو ابھی نکاح بھی نہیں ہوا تو میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ وہاں بھی یہی لفظ ہوگا قال کذالک، یہی تو تیرے رب کا کمال ہے نا، یہی تو تیرے رب کا کمال ہے کہ وہ ضابطوں کا پابند نہیں، ضابطے اس کے پابند ہیں۔ کذالک کمال، کاف لبیان الکمال۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرماتے ہیں جیسے ہم نے اپنی قدرت کے وہ شاہکار بنائے نا، ایسے ہی ہم نے اپنی قدرت کا شاہکار تمہارا قبلہ بھی بنا دیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے امت کو مرکزی امت بنایا، اسی طرح ہم نے قبلے کو بھی گویا کہ مرکزی قبلہ بنا دیا۔ فرمایا کہ چار جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے چار چیزیں ایسے ہیں جن کو للناس بنایا ہے، للقوم نہیں، کسی قوم کے لیے نہیں، للناس، ساری انسانیت کی۔ نمبر ایک کعبۃ اللہ، ان اول بیت وضع للناس، ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر وہ بنایا گیا ساری انسانیت کے لیے، للقوم نہیں بلکہ للناس۔ اور نمبر دو قرآن پاک، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن کریم ہم نے رمضان میں اتارا، یہ بھی کسی قوم کی کتاب نہیں، ھدی للناس، ساری انسانیت کی۔ اور نمبر تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ کافۃ للناس، ساری انسانیت کے لیے ہم نے رسول بنایا۔ اور نمبر چار امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم امت بھی بہترین امت ہو، تمہیں بھی ساری انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے۔ فرمایا کعبہ بھی للناس، قرآن بھی للناس، نبی بھی للناس، اور یہ امت بھی، یہی تو ہمارا کمال ہے۔ کذالک، اب کذالک سمجھ آیا؟ وکذالک، یہی تو ہمارا کمال ہے تمہارے اوپر، یہی تو ہم نے کمال درجے کا کرم کر دیا تم پر کہ جعلناکم امۃ وسطا، تمہیں ہم نے تمہیں مرکزی امت بنایا، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم گواہی دینے والے ہو جاؤ لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہی دینے والے ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی للناس رسول بن کر آئے، انہوں نے اللہ کی گواہی تم تک پہنچا دی، اللہ کی وحدانیت تم تک پہنچا دی۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، شہادت دی اللہ نے، شہادت دی اللہ کے نبیوں نے، شہادت دی اللہ کے فرشتوں نے، اور شہادت دی اہل علم علماء نے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی حاجتیں پوری کرنے والا حاجت روا، کوئی مشکلیں ٹالنے والا مشکل کشا
گشا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا یہ جو شہادت ہے رسول نے تم پر دے دی، تمہیں آگے حکم ہے تم ساری انسانیت تک لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچا دو۔ فرمایا رسول تم پر گواہ ہو گئے، تم آگے لوگوں پر گواہ۔ ایک مطلب یہ ہو گیا کہ جو شہادت رسول نے تم تک پہنچائی ہے نا، اس شہادت کو آپ نے آگے باقی لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو رسول شہید ہو گئے تم پر اور تم ہو گئے باقی لوگوں پر۔ دوسرا مطلب یہ ہے جو بعض احادیث میں بھی آیا ہے، دن قیامت کے نوح علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے 950 سال تک دعوت دی، بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے، ان کی امت سے کہا جائے گا کہ تمہارے پاس ہم نے نبی بھیجا تھا، تم نے کیوں نہیں بات مانی؟ وہ آگے کہیں گے ہمیں تو بتایا ہی کسی نے نہیں، ہمیں تو۔ تیسری بار ہماری مسجد میں قرآن پاک کا ترجمہ شروع ہو رہا ہے، اور اگر تراوڑی والے کہیں گے ہمیں تو قرآن بتایا کسی نے نہیں، تو بتاؤ پھر قیامت والے دن پکڑے جائیں گے کہ نہیں پکڑے جائیں گے؟ ہے نا، سوچنے والی بات تو ہے نا۔ ان میں کہا جی ہمیں تو بتایا کسی نے نہیں۔ اچھا نوح علیہ السلام کہیں یا اللہ میں نے 950 سال تک ان کو بتایا اور یہ کہتے ہیں بتایا کسی نے نہیں۔ اچھا جی گواہ کون ہے؟ نوح علیہ السلام کہیں گے تیرے آخری نبی کی امت گواہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہیں کیسے پتا؟ تم تو بہت بعد میں آئے تھے، تم کیسے گواہی دے رہے ہو کہ نوح علیہ السلام نے حکم پہنچایا تھا؟ یا اللہ ہم نے تیرا کلام پڑھا تھا نا، اس میں تو نے بتایا تھا نا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تیرا پیغام سنایا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ ہم نے قرآن میں پڑھا تھا۔ یا اللہ اگر یہ قرآن تیرا ہی کلام ہے تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے تیرا پیغام پہنچایا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کیسی مرکزی امت بنایا ہے، لیکن امت قرآن پڑھے گی تب گواہی دے گی نا۔ امت ہی اگر قرآن کو ہاتھ ہی نہ لگائے، اس نے جناب گلاب پہ گلاف چڑھا کے رکھا ہو قسموں کے لیے، جناب چاہ قسم تے پھر 500 روپے مل سی، اور جناب چاہ قسم تے پھر جناب یہ سارا کام ہو جاسی، قسموں کے لیے قرآن رکھا ہوا ہو، صرف مردے بخشوانے کے لیے قرآن رکھا ہوا ہو، صرف دکان کی افتتاح میں تلاوت کے لیے قرآن رکھا ہوا ہو، یہ تو پھر مقصد نہ ہوا نا۔ قرآن کو پڑھیے اور سمجھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ۔ دوسرا مطلب کیا ہوگا؟ یہ امت گواہی دے گی۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا، اللہ معاف فرمائے، جگہ جگہ پہ اختلافات اتنے پڑ گئے ہیں کہ کیا بندہ بیان کرے اور بندہ روئے یا بندہ ہنسے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے جے اجڑے، اے جے پھنسے ہیں کہ نہ اجڑے ہیں نہ وسے ہیں، کہ بندہ کدھر جائے اور کدھر نہ جائے۔ یہاں پہ ایک اور جناب مسئلہ تو نہ کہیں رولا ڈال دیا گیا ہے، او جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں۔ کیا دلیل ہے جی کہ جی یہ جزاک اللہ، کیا دلیل ہے جی؟ کہتے ہیں وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پر گواہ ہیں، یعنی حاضر ناظر ہیں۔ رسول تم پر کیا ہے جی؟ یہ یہاں سے نکالا، حالانکہ بڑا سمجھنے والا بندہ ہو تو اسی میں جواب بھی موجود ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اے امت محمد تم تو سارے لوگوں پر حاضر ناظر ہو۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صرف تمہارے اوپر حاضر ناظر۔ کمال ہے۔ پھر یہ معنی اگر بناؤ نا تو پھر تو دونوں لفظوں میں یہی معنی ہے نا، اکٹھی ہے۔ امت تو پھر بڑی حاضر ناظر ہو گئی، نعوذ باللہ، کہ امت ہو لتکونو، اے امت تم ہو جاؤ شہداء علی الناس، سب لوگوں پہ حاضر ناظر، اور ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول صرف تمہارے اوپر حاضر۔ کیا اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ حاضر کا معنی ہوتا ہے موجود، ناظر نظر سے ہے، نظر کا معنی دیکھنے والا۔ دیکھو بڑی آسان سی بات سمجھو، تنقید کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے، دین نام ہی سمجھنے سمجھانے کا ہے، جھگڑے ڈالنے کا تو نام ہی نہیں ہے۔ نظر دیکھو نا، صحابی نے ایمان کے ساتھ کسی نے دیکھا نا نبی پاک کو، وہ کیا بن گیا؟ اور اگر وہ نہ دیکھ سکتا تھا، نبی پاک نے اس کو دیکھا تب بھی صحابی بن گیا۔ جیسے عبداللہ بن ام مکتوم ہے، وہ تو نہیں دیکھ سکتے، انہوں نے تو نبی پاک کو نہیں دیکھنا، لیکن نبی پاک نے ان کو دیکھا تو کیا بن گئے؟ ایسے ہی ہے نا، بندہ دیکھے صحابی کو اور بندہ دیکھے نبی کو حالت ایمان میں، یا نبی دیکھے بندے کو حالت ایمان میں، تو کیا بن جاتا ہے؟ اب اگر نبی پاک ہم سب کو دیکھ رہے ہیں کہ جناب ترامڑی میں جامع مسجد عمر فاروق میں فجر کی نماز کے بعد جناب دائیں جانب اجاز صاحب بیٹھے ہیں، بائیں جانب قاری صاحب بیٹھے ہیں، آگے لوگ بیٹھے ہیں، تو پھر تو نعوذ باللہ صحابی بن گئے نا ہم سارے۔ دیکھنے سے کیا بن جاتا ہے؟
تو اس طرح کی باتوں سے اللہ محفوظ ہو. یہ پرانی باتیں ہیں جب لوگ بالکل ہی ان پڑھ ہوا کرتے تھے. اب ماشاءاللہ ہر بندہ پڑھا لکھا ہے. صورت مکی بھی ہیں، صورت مدنی بھی ہیں، ہر جگہ حاضر نازر ہوتے ہیں. مکی اور مدنی کیا ہوتا تھا؟ غزوہ بھی ہیں، سرایا بھی ہیں. غزوات جن میں آپ تشریف لے گئے، سرایا جن میں آپ تشریف نہیں لے کر گئے. آپ نے معراج بھی کیا، اگر پہلے سے وہاں تھے تو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ باتیں جو ہیں صحیح نہیں ہیں. اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے علم کے حساب سے، اللہ اپنی قدرت کے حساب سے ہر ایک کے ساتھ ہر وقت موجود ہے. باقی ہر ایک یہ صفتیں اللہ کی ہیں اور کسی کی موجود نہیں. اللہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، باقی اور کسی کو ہر وقت نہیں دیکھ سکتا. ہاں جو اللہ جہاں بتا دے، جہاں دکھا دے، اس کا اعتراض نہیں ہے. کئی موقعوں پہ اللہ نے دکھا بھی دیا. اچھا جی، بس وقت پورا ہو گیا. میں انشاءاللہ اس آیت کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ آیت مکمل کل کریں گے. جی فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. فرمایا تمہیں ہم نے گواہ بنایا لوگوں پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دینے والے بن گئے. باقی انشاءاللہ چونکہ ڈیوٹی پہ لوگ جانے والے بڑے پریشانی سے دیکھ رہے ہیں، بات ختم کرتے ہیں. پہلی آیت کا ترجمہ دوبارہ سن لیں. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے، ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ، کس نے پھیرا ان کو ان کے قبلے سے، الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، جس پر وہ تھے. قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف.